بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا معلم فضل کریم۔ پیارے بچوں، کیسے ہو آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ پیارے بچوں، ہم اردو جماعت سوم اس کا لیکچر نمبر 4 ہے، جسے آج ہم دیکھیں گے، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے برسات کی رات۔ پیارے بچوں، حاصلات تعلم ہیں ہمارے، نظم نصب پڑھ کر تلفظ، آہنگ، لائے اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں، یعنی کہ جو ہم پڑھیں گے تو پھر اسے ہم نے سور کے انداز میں، لائے کے انداز میں گانا بھی ہے۔ سبق یا نظم پڑھ کر سوالات پڑھ کر اس کے متن سے متعلق سوالات کے جوابات لکھ سکیں، یعنی کہ جو کچھ ہم پڑھیں گے اسی میں سے سوالات پوچھے جائیں گے، اسی میں سے، یعنی کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اسی میں سے سوالات کے کیا دینے ہوں گے؟ جوابات دینے ہوں گے۔ اسی میں سے سوال کیا جائے گا اور اسی میں سے ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ جواب دینا ہوگا۔ اسلامی نقطہ نظر ہے پیارے بچوں ہمیشہ کی طرح ہمارا، میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ اس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے رحم ہونے کی بات کی گئی ہے۔ کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی رحیم ہے، بہت بڑی کریم ہے۔ تو پیارے بچوں دیکھیں، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ گناہ، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، آپ سے ہو جاتی ہے، آپ کے کسی دوست سے ہو جاتی ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے پیارے بچوں؟ اب ہم سے وہ غلطی ہوگی، ایک تو اس بندے سے معافی مانگے، پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ کی ذات ہمارے گناہ بخش دے، ہم سے جو غلطی ہوئی ہم اس غلطی پر توبہ کرتے ہیں اور تیری ذات سے معافی مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے، سب سے زیادہ، جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں ان سب سے زیادہ وہ ذات رحم کرنے والی ہے، اور تجھ سے بڑا کوئی رحم کرنے والا اور بخشنے والا اور مہربان کوئی نہیں ہے۔ دہرائی کریں گے پیارے بچوں، ہم نظم کے پہلے 4 اشعار پڑھ چکے ہیں، کیا آپ ہمیں مختصر بتائیں گے کہ شاعر نے یہ منظر بیان کیا ہے؟ پیارے بچوں، یقیناً آپ لوگوں نے کل کے سبق میں یہ چیز دیکھی، تو آج دہرائی کیجئے، جو کچھ آپ کو سمجھ آیا، جو کچھ آپ کے ذہن کے مطابق ہے تو جلدی کیجئے، اپنی معلمہ کو بتائیے۔ پیارے بچوں، یقیناً آپ لوگوں نے بہت اچھے سے دہرائی کی ہوگی اور اپنے معلم یا معلمہ کو بہت اچھے سے بتایا ہوگا۔ تو قبل از پڑھائی کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ کچھ سوالات یہاں پہ دیے گئے ہیں، سرگرمی آپ سے نہیں کروائی گئی، تو یہاں پہ کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ کیا کبھی آپ بارش میں نہائے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے بارش کے پانی میں کاغذ کی کشتی چلائی ہے؟ یہ عام بچے جس طرح آپ لوگ وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، کاغذ کی کشتیاں بناتے ہیں، آپ نے چلائی ہیں یا نہیں چلائی، اس کے بارے میں آپ لوگ بتائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی بارش کے بعد مٹی کی خوشبو سونگھی ہے؟ یعنی کہ بارش جب برس جاتی ہے تو اس وقت مٹی کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ کیسے اور کس طرح سے ہوتی ہے؟ تو بارش کے دوران اور بارش کے بعد پودے کیسے لگتے ہیں؟ تو یہ بہت پیارے سے سوال ہیں اور بہت آسان سے سوال ہے، تو یہ بھی اپنے معلم یا معلمہ کو آپ بتائیں۔ یقیناً پیارے بچوں آپ نے بہت اچھے سے بتایا ہوگا اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہمارا آج کے اگلے اشعار کو ہم پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا اعلان سبق ہے، ہم نظم کے باقی اشعار پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھیں گے۔ تو متن سبق ہے ہمارا، غضب کا شور و غل ہے اس گھڑی برپا مکانوں میں، نکل کر لوگ اندر سے کھڑے ہیں سائے بانوں میں، زمین پر ابر کی حد سے زیادہ مہربانی ہے، جہاں دیکھو جدھر دیکھو ادھر پانی ہی پانی ہے۔ تو برسات میں جہاں دیکھو جدھر دیکھو ادھر پانی ہی پانی ہے۔ تو اب برسات، بارش برسی، بارش برسی، غضب کا شور و غل ہے، مطلب ایک بارش کی، وہ قطروں کی، بارش کے برسنے کی آواز، ایک سرسراہٹ، ایک ڈرونی سی کیفیت، مطلب ایک عجیب سا شور ہے، عجیب سی کیفیت ہے، نکل کر لوگ
اندر سے کھڑے ہیں صاحبانوں میں، لوگوں نے کیا کیا، وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور ان کا جو برآمدہ ہے، صاحبان ہے جو ان کا برآمدہ ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر بارش کے منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں زمین پہ ابر کی حد سے زیادہ مہربانی ہے۔ مطلب اب بادل نے زمین پر کیا کی ہے، مہربانی کی ہے، بارش برس چکی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، اب بارش کا منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جگہ بارش نہیں برسی، یعنی کہ زمین کے وہ چھوٹے، ہر جگہ زمین کے وہ تمام کیفیت ایسے ٹپ 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 تو بارش برسی، وہ زمین کے جو تمام ٹکڑے تھے وہ مکمل طور پر بارش کے پانی میں کیا ہو گئے، ڈوب گئے۔ کہیں ہمیں خشکی نظر نہیں آتی، ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آتا ہے، پانی ہی پانی ہے، تو ہر جگہ ہمیں پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ ہوا کا زور پچھلی رات اور بارش کا طوفان، مطلب ہوا کی سنسناہٹ ہے، ہوا کی کیا ہے پیارے بچوں، سنسناہٹ ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، اور گھنیری جھاڑیاں ہیں، کھیت ہیں، بن ہے، بیاباں ہے، جو پودا ہے ہوا کی تیز جھونکوں سے پریشاں ہے، مگر یہ حال دیکھے کون انسان ہے نہ حیواں ہے، گھروں میں جو پڑے سوتے ہیں ان کو کیا خبر ہوگی، بھلا یہ لطف کیوں کر آئے گا جس دم سحر ہوگی۔ تو مطلب بہتر تو یہی تھا کہ بارش جب برس رہی تھی، بارش جب ہو رہی تھی تو اس وقت منظر کو دیکھا جاتا، بارش کے قطروں کو دیکھا جاتا، لیکن یہاں پہ حالت اب مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی۔ ہوا کا زور پچھلی رات اور بارش کا طوفان، مطلب پچھلی رات ہے، رات کا پچھلا لمحہ ہے، زور سے بارش برس رہی ہے، گھنیری جھاڑیاں ہیں، کھیت ہیں، بن ہے، بیابان ہے، مطلب وہ بارش ہر جگہ، جھاڑیوں میں، جنگل میں، بیابان میں، ویرانے میں، ہر جگہ بارش برس رہی ہے، اور پودے جو ہے نا ہوا کے تیز، مطلب ہوا کے تیز جھونکے لگ رہے ہیں، مطلب ہوا کی سنسناہٹ سے وہ تیز جھونکے لگ رہے ہیں۔ اب کیا ہو جاتے ہیں، پودے پریشان ہو جاتے ہیں، مطلب ان کے جھولنے کی جو کیفیت ہے، شاعر نے ان کو پریشان کہا ہے، مگر یہ حال دیکھے کون انسان ہے نہ حیوان ہے، مطلب ہر چیز ڈر کے مارے سہمی ہوئی ہے، اور رات کا منظر ہے وہ کیا ہے، اپنے کمروں میں چھپی ہوئی ہیں، گھروں میں جو پڑے سوتے ہیں ان کو کیا خبر ہوگی۔ ایسے لوگ جو مزے کی نیند سو رہے ہیں، جو بے خبری کی نیند سو رہے ہیں، جنہیں کسی بات کا علم نہیں ہے، وہ سوئے جا رہے ہیں، بے شک بارش برس رہی ہے، انہیں تو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو آگے وہ کہتا ہے وہ اس سے کیسے لطف اٹھا سکتے ہیں، جو پڑے بھی سوئے ہیں تو وہ اس منظر سے بڑا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ منظر کا لطف تو تبھی آتا ہے جب بندہ اپنی آنکھوں سے چیز کو دیکھتا ہے۔ انفرادی سرگرمی کریں گے پیارے بچوں آپ، نظم میں موجود ہم صوت الفاظ کی نشاندہی کریں گے۔ اس میں آپ دیکھیں گے ہم صوت الفاظ اور ان کی نشاندہی کریں گے، مناسب گروہوں میں تقسیم ہوں گے، اور نظم کو ترنم اور کیا کریں گے، ساتھ پڑھنے کا مقابلہ کروایا جائے گا، یعنی کہ بچے پڑھیں گے اور مقابلہ ہوگا۔ اسی طرح مشق کے ہمارے سوال ہیں پیارے بچوں، بالیاز متن درج ذیل سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں، کچھ سوالات آپ لوگوں کے سامنے متن کے مطابق دیے گئے ہیں، آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پیارے بچے، جوابات۔ بارش کا موسم آپ کو کیسے لگتا ہے، بارش میں ارد گرد کا ماحول کیسا ہو جاتا ہے، یعنی کہ بارش جب برس جاتی ہے تو ارد گرد کا ماحول کیسا ہو جاتا ہے۔ نظم کے مطابق کیا کرنا ہے، درج ذیل سوالات کے درست جوابات کے دائرے میں رنگ بھریں گے، دائرے موجود ہے اس کے اندر رنگ بھریں گے، کھڑا کام آواز الفاظ۔ اسی طرح برسات کی رات میں شاعر کا نام کیا ہے، تو اس کو دیکھیں گے پیارے بچوں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، نظم پڑھ کر مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ 1 2 3 4 اور یہ 5 سوال آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہاں پر مصرعے لگا کر وہ مصرع مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے پیارے بچوں، سوال نمبر 4، اس کے مطابق کیا کرنے ہیں، سوال کے مختصر جوابات دینے ہیں۔ ابر نے زمین پر کیا مہربانی کی ہے، یقیناً آپ لوگوں نے اس کو پڑھا اور اس کا بہت اچھے سے آپ لوگ جواب دیں گے۔ کون سے لوگ بارش کا لطف نہیں اٹھا پاتے، یہ بھی آپ لوگوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ تو ورک شیٹ پیارے بچوں آپ لوگ کریں گے، ورک شیٹ آپ کی سوال نمبر 1 ہے، ان سوالوں کے مختصر جوابات ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ 1 2 3 4 اور یہ 5 سوال لکھے گئے ہیں پیارے بچوں، آپ نے بہت اچھے سے اس کے مختصر
جوابات دینے ہیں۔ گھر کا کام ہے پیارے بچوں آپ لوگوں کا، اپنے والدین اور برقی میڈیا، اپنے ماں باپ سے بھی اس پر آپ بات کر سکتے ہیں، اور برقی میڈیا ابھی آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ برقی میڈیا سے برسات کے موسم پر کوئی دوسری نظم جو ہے نا کاپی پر لکھ کر لائیں گے اور اپنے معلم کو چیک کروائیں گے، اپنے معلم کو دکھائیں گے، یہ آپ لوگوں کے گھر کا کام ہوگا۔ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، سلامت رہیں، خوش رہیں اور پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں۔